ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ حریت رہنماؤں اور آزادی پسند جماعتوں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوجی محاصرے، مواصلاتی لاک ڈاؤن اور گھر گھر تلاشی کے دوران قتل و غارت گری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیزی سے پھیلتے کورونا وائرس سے عوام کی جانوں کو خطرہ ہے، لیکن بھارتی قابض حکام غیر ضروری پابندیاں عائد کر کے کشمیریوں کو مزید اذیت دے رہے ہیں۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی غاصب فوج کی موجودگی میں مقبوضہ علاقہ ایک جیل بن گیا ہے، جبکہ جیلوں میں غیر قانونی سیاسی نظر بندوں کو کورونا وبا کے خطرے کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا۔ اقوام عالم مذمتی بیانات سے آگے بڑھتے ہوئے بھارت کی ریاستی دہشت گردی ختم کروائیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں کردار ادا کریں۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر کے لیے بھارت کی طرف سے نئے ڈومیسائل قانون متعارف کرانے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری بھارت کے مذموم منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شہداء کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے اپیل کی کہ اہل کشمیر کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے اپنی جائیداد غیر ریاستی باشندوں کو فروخت یا لیز پر نہ دیں۔ قابض بھارتی فوج نے بیگ پورہ پلوامہ میں حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض احمد نائکو کے آبائی علاقے اور کپواڑہ میں گھر گھر تلاشی کا آپریشن شروع کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر میں نظر بند افراد کی حالت زار پر قریبی نظر رکھے، کیونکہ یہ وبا دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مزید 3 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے سے مقبوضہ کشمیر میں مریضوں کی تعداد 123 ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے قابض انتظامیہ نے مختلف جیلوں میں نظر بند 18 افراد کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ احکامات منسوخ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اس وقت جبکہ پوری دنیا میں کورونا وائرس نے تباہی مچائی ہے اور تمام حکومتیں اپنے شہریوں کو اس وبا سے بچانے کے تگ و دو میں مصروف ہیں، ہندوتوا کے پجاری نہ صرف کشمیریوں کے گرد اپنا گہرا مزید تنگ کر رہے ہیں، بلکہ مقدرہ جموں کشمیر پر اپنا نو آبادیاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں مصروف ہیں۔ نیا ڈومیسائل قانون جس کے تحت کشمیریوں کے بچے کھچے حقوق بھی چھین لیے گئے ہیں، اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ برہمن سامراج یہ چاہتا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو طبی سہولیات سے محروم رکھ کر مارا جائے اور پھر بھارت سے بلائے گئے ہندو انتہا پسندوں کو ریاست جموں کشمیر میں بسا کر خطے کی مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ بھارتی حکومت نے اسرائیلی طرز پر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اراضی پر قبضے اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ نسلی امتیاز پر مبنی غیر منصفانہ قوانین اسرائیل کے نسل پرست قوانین کے مشابہ ہیں، جن پر اسرائیل گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطین پر عمل پیرا ہے۔ یہ منظم نسل کشی کا ایک بھیانک منصوبہ ہے جس پر بھارت کی RSS حکومت اس وقت عمل کر رہی ہے۔ ان کٹھن حالات میں اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کے فاشسٹ ایجنڈے اور بیمار نظریے سے کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے آئے۔